PMDC آن لائن لیکچر روم میں خوش آمدید۔ میں ایسوسیٹ پروفیسر اردو شگفتہ طارق۔ السلام علیکم عزیز طلبہ۔ آج ظفر علی خان کے حصہ دوم پر ہم نے کام کرنا ہے۔ یہ مشقی سوالات ہیں۔ جو مشق میں پہلا سوال آپ کے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات دیجیے، اور اس میں کل 6 جز ہیں، جن میں سے پہلے 3 جز مصنف سے متعلق ہیں اور اگلے 3 مولانا ظفر علی خان سے متعلق ہیں۔ تو میں آپ کو سوالات کے جوابات ابھی بتاتی جاؤں گی، لیکن اس سے پہلے میں تمام ان 6 کے 6 اجزاء کے لیے جو آپ کو ایک نوٹ یا ایک ہدایت دے رہی ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے ان تمام سوالات کے جوابات کو 5 نمبر کے مطابق لکھنا ہے۔ اس لیے ان تمام سوالات میں آپ نے ایک تمہیدی نوٹ یا ایک تمہیدی پیرایا بھی لکھنا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ چراغ حسن حسرت سے متعلق جتنے سوالات ہیں آپ نے ان کے بارے میں یعنی مصنف کے بارے میں 7 سے 8 جملے جو ہے اس طرح تحریر کر لینے ہیں کہ ہمارے سامنے شخصیت بھی ان کی واضح ہو جائے، اور جو جواب آپ سے پوچھا گیا ہے وہ بھی آپ اس کے ساتھ جوڑ لیں، تو وہ آپ کا ایک مکمل سوال کا جواب ہو جائے گا جو 5 نمبر کے لیے کافی ہوگا۔ اسی طرح مولانا ظفر علی خان سے متعلق جو 3 اگلے جز ہیں اس میں ہم مولانا ظفر علی خان سے متعلق جو ہے 7 سے 8 جملے تحریر کر لیں گے اور ساتھ جو سوال دیا گیا اس کا جواب لکھ دیں گے، تو یوں ہم 5 نمبر کے لیے کم از کم ایک پیراگراف پر مشتمل جواب تحریر کر لیں گے۔ تو یہ اصول آپ نے ہر ایک پر جو ہے آزمانا ہے، ہر ایک میں استعمال کرنا ہے۔ چراغ حسن حسرت کس نام سے مزاحیہ کالم لکھتے تھے؟ چراغ حسن حسرت جو ہے سندباد جہازی کے نام سے مزاحیہ کالم لکھا کرتے تھے۔ دوسرا جز چراغ حسن حسرت بنیادی طور پر ماہر تعلیم تھے یا اخبار نویس؟ چراغ حسن حسرت بنیادی طور پر اخبار نویس تھے، یہ بات ہم نے تعارفی نوٹ میں پڑھی ہے۔ تو اس کے لیے بھی وہی طریقہ کار جو میں پیچھے سمجھا کر آئی ہوں کہ ہم نے ایک تعارفی نوٹ میں سے 7 سے 8 جملے لے لینے ہیں جس سے ہم اس سوال کا جواب تفصیل یا لمبا کر سکتے ہیں۔ تیسرا جو جز ہے چراغ حسن حسرت کے کالموں کے مجموعے کے ناموں سے کتابی صورت میں شائع ہوئے ہیں۔ چراغ حسن حسرت کے کالموں کے مجموعے فقاہیات اور حرف و حکایات کے ناموں سے شائع ہو چکے ہیں، یہ بھی آپ کے تعارفی نوٹ میں موجود ہے۔ پھر جو آپ کے پاس سوال نمبر 4 آ رہا ہے کہ مولانا ظفر علی خان کون سا مشہور اخبار نکالتے تھے، تو مولانا ظفر علی خان جو ہے وہ مشہور اخبار زمیندار، جسے آپ انورٹڈ کاماز یعنی واوین کے بیچ میں لکھ دیں گی، زمیندار نکالتے تھے۔ تو عزیز طلباء یہاں پر اب آپ نے تھوڑا سا اپنا طریقہ تبدیل کر لیا۔ اوپر کے 3 سوالوں میں ہم چراغ حسن حسرت کے بارے میں کچھ اضافی جملے لکھ رہے تھے، یا ہم مولانا ظفر علی خان کے متعلق کچھ اضافی جملے لکھیں گے۔ جیسے مثال کے طور پہ میں سمجھا دوں کہ چراغ حسن حسرت نے مولانا ظفر علی خان کی شخصیت کو نہایت عمدگی سے ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ مولانا کی شخصیت میں جو خوبیاں اور وہ خامیاں ہیں وہ ہمارے سامنے مصنف نے اس طرح بیان کی ہیں، ایک آدھ خوبی کا تذکرہ کر لیں گی، ایک آدھ خامی کا تذکرہ کر لیں گی، اور ساتھ ساتھ پھر جو سوال آپ سے پوچھا گیا ہے کہ وہ زمیندار اخبار بھی نکالا کرتے تھے۔ پھر اگلا جو جز نمبر 5 آپ کے سامنے آ رہا ہے کہ مولانا ظفر علی خان مولانا نے فوج میں بھی ملازمت کی تھی؟ تو جس کا جواب بھی جو ہے آپ نے باقاعدہ اسی طرح جیسے بھی میں نے آپ کو جز نمبر 4 سمجھایا تھا اسی طرح آپ نے تحریر کرنا ہے۔ جی، مولانا نے تھوڑے عرصے فوج میں بھی ملازمت کی تھی، یہ اس کا جواب ہے جز نمبر 5 کا، لیکن اس سے پہلے وہی ابتدائی سطریں آپ نے شامل کرنی ہے۔ جز نمبر 6، کیا یہ درست ہے کہ مولانا حقے کے شوقین تھے؟ جواب آپ نے لکھنا ہے جی ہاں، وہ حقے کے بے حد شوقین تھے۔ ابتدائی سطریں اسی طرح جیسے آپ نے سوال نمبر 4 اور 5 میں کی اسی طرح اس میں بھی آپ نے ابتدائی سطریں لکھنی، پھر آپ نے جواب تحریر کر دیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عزیز طلبہ آپ کے لیے میں مزید آسانی کرتی چلوں کہ اگر آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 13 اور صفحہ نمبر 14 دیکھیں تو وہاں پر یہ والی بات جو ہے وہ تحریر کی ہوئی ہے، یہ والا سوال جو ہے اس حصے سے لیا گیا ہے، آپ ادھر سے بھی اپنے لیے اس میں مدد لے سکتے ہیں۔ تو میں اس طرح یوں جز نمبر 1 سے 6 تک جو ہے میں نے آپ کے ساتھ بات کر لی ہے، اور آپ کو اچھے سے سمجھ بھی آ گیا ہوگا۔ آپ کی آسانی کے لیے میں اسے ایک بار دوبارہ دہرا رہی ہوں، غور سے سنیے گا تاکہ کسی قسم کی آپ کو جواب میں کسی قسم کی کوئی شکایت نہ رہے۔ چراغ حسن حسرت سندباد جہازی کے نام سے کالم لکھا کرتے تھے۔ چراغ حسن حسرت بنیادی طور پر اخبار نویس تھے۔ چراغ حسن حسرت کے کالموں کے مجموعے فقاہیات اور حرف و حکایات کے نام سے شائع ہو چکے ہیں۔ وہ مشہور اخبار زمیندار نکالا کرتے تھے، انہوں نے فوج میں بھی ملازمت کی تھی، اور وہ حقے کے بے حد شوقین تھے۔
تو امید ہے عزیز طلبہ آپ کو یہ حصہ اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا. یا آپ سے MCQs معروضی سوالات میں بھی پوچھا جا سکتا ہے. تو یوں آپ کی دونوں کی تیاری ہو گئی. سوال نمبر 2 جو آپ کو نظر آ رہا ہے آپ کے سامنے وہ ہے کہ مولانا ظفر علی خان اخبار کی اشاعت میں کن باتوں کا زیادہ خیال رکھتے تھے. اگرچہ میں نے کچھ ذیلی عنوانات کے تحت جو ہے یہاں پر آپ کو جواب واضح بھی کر دیا ہے، لیکن اگر آپ چاہتی ہیں یا آپ چاہتے ہیں کہ جواب جو ہے وہ ہم کتاب میں کہاں سے دیکھیں تو صفحہ نمبر 14 پیراگراف نمبر 3 پر آپ کو یہ جواب مل جائے گا کہ زبان اور کتابت کی صحت کا خیال رکھا جاتا تھا. مطلب الفاظ اس قسم کے نہ استعمال ہوں جس سے اخبار کی شان میں کوئی کمی آ جائے، لفظوں اور املا کی غلطی بھی نہ ہو، براستہ کی زبان درست ہو. لازم بات ہے اخبار سے ہمیں خبر مل رہی ہوتی ہے، ہم تک ایک پیغام پہنچ رہا ہوتا ہے تو اس کا لب و لہجہ بھی ویسا ہی ہونا چاہیے. خبروں کی عبارت میں غلطیاں کسی قسم کی تحریری غلطی نہیں ہونی چاہیے. کلام الہی آپ نے دیکھا ہے کہ آیات وغیرہ عبارات کا حصہ ہوتی ہیں، تو کلام الہی کے بارے میں بھی وہ واضح ہدایات دیتے تھے. علامتوں کا درست استعمال وہ بھی یہ چیز بھی ان کی نظر سے جو ہے گزرتی تھی. اب جو اگلا سوال آپ کے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ مصنف نے مولانا ظفر علی خان کی سیرت کے بارے میں جو کچھ لکھا اسے اپنے الفاظ میں بیان کریں. میں نے آپ کے صفحے کے لیے آسانی کر دی، میں نے آپ کو صفحہ نمبر بتا دیا ہے کہ صفحہ نمبر 15 پر اس سوال کا جواب موجود ہے، لیکن میں نے سوال میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے یہ کیا ہے کہ سوال نمبر 2، 3 اور 5. تو سوال نمبر 3 تو آپ کے سامنے تحریری شکل میں ہے، اور سوال نمبر 5 یہ ہے کہ آپ سے مصنف نے اس اقتباس کی روشنی میں مولانا ظفر علی خان کے کردار کی خوبیوں پر بات کرنے کو کہا ہے. تو اگر ہم ان دونوں سوالات کے جوابات کو اکٹھا بنا لیں، ایک جو ہے ایسا ایک جامع جواب ترتیب لے لیں، تو ہم ان دونوں سوالات کو ایک ہی جواب میں مکمل کر سکتے ہیں. جیسے میں تحریری آسانی آپ کو دے رہی ہوں، امتحانات میں تو لازمات ہے دونوں میں سے آپ سے ایک ہی پوچھا جائے گا. تو صفحہ نمبر 15 پر اگر آپ دیکھیں تو پہلی 2 لائنیں چھوڑ کر باقی پورا صفحہ جو ہے وہ اس زمرے میں آ جاتا ہے. جو لفظوں میں بیان کیا ہے مصنف نے وہ میں تھوڑا آپ کے سامنے پڑھ رہی ہوں. وہ ہاتھ کے سخی، دل کے نرم، کان کے کچے، دھن کے پکے ہیں. جس طرف جھک پڑے جو دل میں ہے وہی زبان پر ہے. موقع اور محل کا کیا ذکر، گھر کے اندر یا باہر، سیاسی ادبی محفلوں میں، دلی دروازے کے جلسوں میں یا زمیندار اخبار کے صفحات پر، نثر میں یا تقریر میں، گفتگو میں یا شاعری میں، ہر جگہ آپ جو کہتے جائیے بس ان کی طرف سے ایک ہی جواب ہوگا. مطلب وہ اپنی دلیل کو، اپنی بات کو اہمیت دیتے تھے بجائے دوسروں کی رائے کو وہ اہمیت دیتے. اگلی خوبی یا جو اگلا سوال آپ کے سامنے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ مولانا ظفر علی خان کی شعر گوئی کا انداز بیان کرنا ہے. آپ نے شعر گوئی کا انداز میں نے آپ کو 3 بنیادی عنوانات اس کے دے دیے. فی البدیہہ کہتے تھے آن سپاٹ، مطلب آمد ہوتی تھی انہیں، بنا کر سوچ کر جو اشعار نہیں کہا کرتے تھے، جو ان کے ذہن میں آ جاتا تھا وہی تحریر ہو جاتا تھا. ایک کش پر ایک شعر، حقہ پینے کے شوقین ہے، یہ بات ہم نے پہلے بھی پڑھ لی. اور حقہ پینے کا شوق اس طرح ہے کہ حقہ جب پیتے تھے تو شعروں کی آمد شروع ہو جاتی تھی، اور اس دوران ان کے چہرے کے جو تاثرات ہیں وہ آپ صفحہ نمبر 14 اور پیراگراف نمبر 1 پر پڑھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ان کا ہاتھ کس طرح ہلتا تھا، پھر اشعار کی آمد کیسے ہوتی تھی، تمام سلسلہ وہاں بیان کیا ہوا ہے. تو عزیز طلبہ آپ اس سوال کے جواب میں صفحہ نمبر 14 سے مدد لے سکتے ہیں. اب عزیز طلبہ آپ کے سامنے اگلا سوال نمبر 6، مولانا ظفر علی خان نے جو مصنف کو ساتھ سیر کو چلنے کے لیے کہا تو انہوں نے کیا بہانہ کیا اور ساتھ کیوں نہیں گئے. صفحہ نمبر 13 پر اس کا جواب تفصیل سے موجود ہے. پیراگراف نمبر بھی میں آپ کو بتاتی چلوں، پیراگراف نمبر 2 ہے اور پورا واقعہ وہاں تحریر ہے کہ ایک رات کا ذکر ہے کہ کسی نے پچھلے پہر میرے شانے پر ہاتھ رکھا، میں اٹھ گیا. حیرت تھی کہ اس وقت کون ہے، کیونکہ ابھی تاریکی چھائی ہوئی تھی. معلوم ہوا کہ ایک شخص میرے سرہانے کھڑا ہے اور کہ تو میں گھبرا گیا کہ الہی یہ کیا ماجرا ہے. دیکھا تو میں مولانا کی آواز آئی اور کہا کہ اٹھو میرے ساتھ سیر کو چلو. میں سمجھ گیا کہ مولانا مجھے اپنے ساتھ سیر پر لے جانا چاہتے ہیں، اور ہو سکتا ہے میں تیار بھی ہو جاتا، لیکن مجھے قاضی احسان اللہ مرحوم نے سمجھا رکھا تھا کہ جب بھی وہ سیر کرنے کو کہیں آپ نے ان کے ساتھ نہیں جانا. وجہ کیا تھی کہ وہ سیر پر جب جاتے ہیں تو وہ ڈنڈر پیلتے ہیں، یعنی پش اپس کرتے ہیں. اس کے علاوہ دوڑیں گے تم نڈھال ہو جاؤ گے. تو اس لیے جیسے ہی مولانا نے مجھے نصیحت کی اور مجھے صبح کی ورزش کے فوائد بتائے تو میں نے ساتھ چلنے کا ارادہ باندھا بھی، تو مجھے قاضی صاحب کی نصیحت یاد آ گئی. اور پھر مصنف نے کیسے بہانہ کیا؟ مصنف نے
جو ہے انہیں کہا کہ مجھے رات سے بخار ہو گیا ہے، میں سخت بیمار ہوں، میرے جسم میں درد ہے، لگتا ہے درد گردہ ہے، اسی لیے اب میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا۔ تو عزیز طلبہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا جو ہے مشقی سوالات کا سلسلہ۔ اب آپ کو میں نے اسائنمنٹ کیا دی ہے، اسائنمنٹ یہ ہے کہ جتنے سوالات میں نے پیج نمبر کے لحاظ سے آپ کو بتائے ہیں کہ اس صفحے پر ان کے جوابات ہیں، وہ آپ نے تحریری شکل میں لے کر آنے ہیں۔ تو آپ نے جو ہے ان تمام سوالات کے جوابات اپنی نوٹ بک پہ لکھ لینے ہیں۔ میں نے آپ کو سبق پڑھا دیا، مہینے ہو گئے، مشقی سوالات سمجھا دیے گئے، اب آپ کے ذمے کام آ گیا جو آپ نے لکھنا ہے۔ شکریہ، والسلام۔